الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزه أحد إلا كان له صدقة رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے اور پھر اس میں سے وہ کھاتا ہے وہ درخت لگانے کے والے کے لیے یہ صدقہ ہے، یعنی جس شخص نے درخت لگایا یہ صدقہ ہے، اور اس میں سے کھانا وہ بھی صدقہ ہے، جس نے بھی اس میں سے کھایا اس نے خود بھی کھایا وہ بھی صدقہ ہے۔ جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ بیوی کے منہ کے اندر لقمہ ڈالتے ہیں فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہمارے ہاں عام جو ہے وہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بکرا دیں گے یا کوئی دیگ دیں گے تو پھر ہی صدقہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ درخت لگانا، دیکھیں کیسی بات، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہ فرمایا کہ درخت لگانا یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ آج کے اس دور کے اندر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر جو اس کو پولوشن کو ختم کرتا ہے اور گرمی کو ختم کرتا ہے یہ درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے امت کو لوگوں کو بتلایا کہ درخت لگائیں اور پھولدار درخت لگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ جو لوگ جنگ کے اندر جاتے تھے جہاد کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ہدایت فرماتے تھے، جب جماعت جاتی تھی تو اس کو ہدایت دیتے تھے کہ کسی بوڑھے شیخ کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا، کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، اور ساتھ یہ شاہ فرماتے کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی سرسبز درخت کو اس کو نہیں کاٹنا۔ یہ آپ نے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو بتلایا، لیکن آج کے دور کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 بچے قتل کر دیے گئے، جنہوں ابھی آنکھ کھولی ہے بیچاروں کو کس طرح جانیں ان کی نکلتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، عورتیں بھی قتل کر دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لوگوں کو فرمایا کہ آپ نے جو جماعت یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، تو فرمایا کہ جو اس میں سے کھائے گا وہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات وما سرق منہ لہ صدقۃ وما سرق لہ صدقۃ، جو اس میں سے چوری کر لیا جائے گا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو۔ یعنی آپ نے درخت لگایا ہے جیسے پاکستان میں یہاں بھی ہے تو لوگ اس میں سے ایپل توڑ لیتے ہیں، آم توڑ لیتے ہیں، ہم بھی توڑتے تھے بچپن میں، تو فرمایا کہ یہ جو لگانے والا ہے یہ جو اس میں سے وما سرق منہ لہ صدقۃ، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ کیا مطلب ہے؟ خیرات ہے۔ صدقہ کیا مطلب ہے؟ ثواب ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو دل چھوٹا نہ کریں، اگر کوئی وہ ایک آم توڑ کے لے گیا ہے جی، وہ ہو سکتا ہے وہ 1 روپے کا 2 روپے کا ہوگا، لیکن وہ اگر وہ آپ بیچتے بھی تو اس کا روپیہ ملتا ہے، یہ 2 روپے ملتے، 5 روپے ملتے، لیکن آخرت میں اس کا ثواب ملنے والے آپ کو۔ بندہ کہے گا وہ قیامت والے دن یا اللہ سارے کو اتار کے لے جاتا ہے جی، سارے کو چوری کر کے لے جاتا، اتنا مجھے آپ ثواب مل رہا ہے جی۔
اور فرمائے وما، پھر آپ نے فرمایا وما اکل السبع منہ فہو لہ صدقۃ، اس میں سے کچھ درندے آ کر کھا جاتے ہیں، کئی درندے، درندہ کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، یہ خنزیر ہے، اس طرح کے ہیں، وہ درختوں کو بھی کاٹتے ہیں اور چیزوں، فرمایا وہ اگر اس میں سے کھا جائیں گے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو۔ اور فرمایا اس کے بعد فرمایا وما اکلت الطیر منہ فہو لہ صدقۃ، اس میں سے جو پرندے کھائیں گے نا وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو۔ بھائی گھر بیٹھے ایک درخت لگاؤ، انسان بھی کھائیں گے وہ بھی صدقہ، جانور درندے کھائیں گے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ، میں جو اپنے پرندے کھائیں گے، کبوتر آئیں گے، باز آئیں گے، طوطے آئیں گے، وہ توڑ کے لے جائیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے۔ وما اکلت الطیر منہ فہو لہ صدقۃ ولا یزرہ احد الا کان لہ صدقۃ، وہ فرمایا جو چیز بھی، غرض کے جو کوئی بھی اس میں سے لے جائے گا وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا، خیرات ہوگی، ثواب کا کام۔ اور یہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جو اس میں سے آپ کا جانور آ کے کھائیں گے نا، نہ جانے آپ کی کتنی بلائیں اس سے دور ہوں، آپ کو پتہ نہیں، لیکن اس جانور نے آپ کھا لی ہے تو اس میں سے آپ کی پتہ نہیں کون کون سی بلا دور ہوگی۔ فرمایا زندگی کے اندر اس سے زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے صدقہ سے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آگ کو مٹا دیتی ہے، ہاں جی، پانی جو آگ پر ڈالے ہیں تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو ہے یہ صدقہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بیماریوں کو مٹا دیتا ہے، اس سے انسان کو شفا ملتی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ صدقہ، فرمایا ایک صدقہ کافی لمبا مفہوم ہے، فرمایا کہ مسکرا کر کسی سے بات کی نا آپ، یہ بھی صدقہ ہے، ہاں جی، کسی سے مسکرا کر بات کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی سے سلام کرتے تھے نا تو سر مسکراتے بھی تھے، یعنی جب سلام کریں تو آدمی کے منہ پر کوئی امپریشن بھی نہ ہو، السلام علیکم، منہ آدمی کا بڑا بنا ہوا ہو، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب سلام کریں اور اپنے جو ایکسپریشن ہے وہ بھی ظاہر کریں، تاکہ اگلے والے کو پتہ چلے کہ اس کو میرے ملنے سے خوشی ہوئی، یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو صدقہ کا ایک میں واقعہ آپ کو، الوی صاحب جی ایک مصر کے عالم تھے، وہ سعودیہ میں گئے، انہوں نے بیان کیا اور صدقے کی فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیماریاں ختم کرتا ہے اور آدمی کو جو ہے نا راحت اور سکون ملتا ہے۔ جب انہوں نے بیان کیا تو ایک آدمی، مصری آدمی نا، وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے نا ہارٹ کا مسئلہ تھا اور 2 دفعہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور میں نا اس کے لیے امریکہ تک گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا جو ہے نا بچنا مشکل ہے، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بہت مشکل تیرا جو ہے نا وہ معاملات۔ تو پھر میں واپس آ گیا، کہتے میں ایک قصاب کے پاس گیا گوشت لینے کے لیے گیا۔ جب میں وہاں کھڑا ہوا تھوڑی دیر تو میں دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہے، اس نے برقع پہنا ہوا ہے، منہ چھپایا ہوا ہے، تو وہ جو قصاب ہے وہ جب چربی اتار کر نا وہ نیچے پھینکتا ہے نا تو وہ لپ کر اس کو اٹھا لیتی، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا چھوٹا گوشت لگا ہوتا ہے نا وہ اتار کر نا وہ اپنے بکسے کے اندر ڈالتی رہتی۔ کہتا ہے میں کھڑا ہوا دیکھتا رہا، یہ امیر آدمی تھا، اچھا مطلب کہ پیسے والا تھا، اچھا کھاتا خاصا۔ تو کہتا ہے میں نے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ نیچے گوشت جو وہ چربی وغیرہ پھینک رہی، یہ اٹھا کے بیچاری کھا رہے، وہ اپنے وہ بکس کے اندر ڈال رہی۔ تو میں نے اس کو پوچھا بہن کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے تو وہ بتا نہیں رہی تھی، پھر میرے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں
نہ میں نے نہ میرے بچوں نے کوئی گوشت نہیں کھایا. تو آج میں آئی ہوں تو میں نے کہا یہ جو چربی کے ساتھ جو چھوٹا چھوٹا گوشت لگا ہوا ہے بس یہی میں اتار کے جا کے وہ اس کا شوربہ بنا کر کوئی بچوں کو کھلاؤں. تو کہتا ہے مجھے اتنا اس پر دکھ ہوا. میں نے کہا یہ دیکھو ہمارے پاس میرے پاس تو بہت کچھ ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا, اس جو قصاب تھا, میں نے کہا یہ خاتون جب بھی آئے 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد جتنا گوشت لینا چاہے تم نے اس کو گوشت دینا ہے اور پیسے میں دوں گا. اس نے قصاب کو کہہ دیا. تو اس کو بہن کو بھی کہا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اسے آ کر گوشت لے جایا کر, کہ 1 کلو 2 کلو جتنا آپ کو ضرورت ہے. جب وہ پھر خاتون 1-2 دن کے بعد آتی تو وہ پیسے, اس نے کہا پیسے آپ نے نہیں لے, آپ نے اس کو گوشت دے دینا. کہتے اس کے بعد پھر جب میں گھر گیا نا تو میرے بچوں نے بیوی نے دیکھا کہ میں بڑا حشاش بشاش ہوں. میرے چہرے پر نا بڑا ایک نور سا اور بڑا اطمینان سا دیکھا. اس نے کہا پاپا کیا بات ہے, آج بڑے آپ خوش لگ رہے ہیں. کہتے مجھے اندر سے فیلنگ ہوئی جیسے نا کہ ظاہر ہوئی کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کہتے کہ پھر اس کے بعد نا میرا چیک اپ تھا کچھ مہینوں کے بعد. امریکہ میں گیا ہوں چیک اپ کے لیے دوبارہ. کہتے جب انہوں نے میری رپورٹیں لی, اس نے کہا کہ آپ کا تو بالکل ہارٹ ٹھیک ہے. آپ نے کہاں سے علاج کرایا ہے؟ آپ کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہارٹ والا. آپ کی جو جتنی وہ رگیں تھی ساری کلیئر ہو گئی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے نقد دنیا کے اندر انعام دیا بغیر کسی کے. تو یہ صدقہ جو ہے یہ کہتے ہیں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ تو آپ نے اکثر سنا ہو. تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اور صدقہ کا یہ ہے کہ ہر چیز کا صدقہ کرنا ہے. ہر چیز کا جو ثواب اور علاج علیحدہ علیحدہ ہے. اگر کسی کو آپ پانی پلاتے ہیں نا اس کا اجر علیحدہ ملے گا. کھانا کھلانے کا اس کا ثواب علیحدہ ہے. کپڑے پہنانے کا ثواب علیحدہ ہے. جوتے پہنانے کا ثواب علیحدہ ہے. سمجھائی نا. کسی کو چاول کھلانے کا اس کا ثواب علیحدہ ہے. اور اس کا جو ہے نا جس طرح ہر دوائی کا علاج مختلف ہے نا. ایک دوائی ہے تو اس کا وہ کوئی دماغ کے لیے کوئی آنکھوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چیز ہے. سیب کھاتے ہیں تو اس کے وہ کون سی چیز وہ کہتے ہیں فلاں فلاں بیماری کے لیے شفا. تو آپ نے شاید بات سمجھی ہے کہ ہر چیز کا کرنا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے. حدیث قدسی ہے. کیا قدسی ہے؟ ایک بندے کو بلائیں گے کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار. میں دنیا کے اندر بھوکا تھا مجھے آپ نے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ آپ کو کھانے کی کون سی حاجت ہے؟ پھر میں فلاں بندہ میرا جو ہے بھوکا تھا, آپ اگر اس کو کھانا کھلاتے تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلایا. اور کہیں گے میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی نہیں پلایا. یا اللہ آپ کو تو پیاسا. کہتے فلاں بندہ میرا پیاسا تھا آپ نے اس کو پانی پلاتے تو ایسے تھا جیسے مجھے پن. میں ننگا تھا تو مجھے کپڑے نہیں پہنائے. یا اللہ آپ کیسے؟ فرمایا اگر فلاں آدمی کو آپ کپڑے پہناتے تو ایسے تھا جیسے آپ نے مجھے کپڑے پہنائے. تو میرے کہنے کا مقصد آپ شاید سمجھ گئے ہیں. کپڑے بھی لے کے دینے ہیں, جوتے بھی لے کے دینے ہیں. صرف نہیں, ہاں یہ نہیں کہ پیسے دے دیے یا دیگ پکا کے نہیں. ہر ایک جو ہے نا اللہ کے ہاں اس کا اجر علیحدہ چیز, اس ثواب بھی علیحدہ ہے اور اس کے معاملات بھی علیحدہ ہے. کپڑے بھی لے کے دیں, جوتے بھی کسی کو دیکھے نا کہیں جی میں فلاں بچوں ان کو جوتے لے کے دوں گا, فلاں جو ان کو کپڑے لے کے دوں گا, فلاں کا جو ہے نا میں کپڑے جو ہے نا وہ کھانا لے کر دوں گا. کھانا اس کا بھی ثواب ہے لیکن کپڑے بھی لے کے دیں, جوتے بھی لے کے دیں. مختلف چیزیں ہیں. کسی کو پانی جو ہے نا وہ معاملہ تو پانی بنا کر دیں. اور راستہ اگر کسی جگہ نہیں ہے تو راستہ بنا کر دیں, اس کا بھی ثواب ہے نا. اور پھر ایسے ہے کہ درخت لگائیں. جی دیکھ درخت لگانے سے کیا فائدہ ہوگا. دیکھو کہ ایک تو اس حدیث کے اندر بیان کیا اگر ہم اپنے ملک میں وہاں درخت لگائیں گے, کوئی مسافر آئے گا چلتا ہوا, کتنے لوگ چلتے ہیں اس کے سائے میں آ کے بیٹھے, وہ دعا نہیں دے گا, دعا دے گا. پھر اس کو کوئی پرندہ آ کر بیٹھے گا
اگر اس کے اندر کوئی پھلدار ہے وہ چیزیں کھائے گا اس کو آپ کو ثواب ملے گا. ہاں جی. اور کوئی آ کر جو جانور ہیں جیسے گدھے ہیں گھوڑے ہیں وہ بھی آ کر جب گرمی ہوتی ہے وہ بھی اس کے آ کر نیچے آ کر ٹھہرتے ہیں, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. ایک درخت لگانے سے کتنا ثواب ملے گا. اور پھر انوائرمنٹ جو ہے گرمی دور ہوگی, جو پولوشن دور ہوگی. تو یہ ہر ایک چیز کا وہ کہیں گے جی معیار میں نے یہ نیکی بھی کرنی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, آج نے کس نے فلاں فلاں نیکی کی ہے, بیمار کی عیادت کس نے کی ہے, کھانا کس نے کھلایا ہے, جنازے میں کون گیا, سب کی علیحدہ علیحدہ ہے. ایک بندہ کہے میں تو جنازے میں گیا تو باقی کام بھی کرنے ہاں ہر چیز کرنی. تو ہر ایک چیز کے ثواب علیحدہ اور ان کا ریوارڈ علیحدہ علیحدہ. تو صدقہ جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے مختلف انداز سے. اگر کچھ بھی نہ ہو سکے, ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ اگر مال نہ ہو تو فرمایا کہ کسی کو نیکی کی کوئی بات بتا دو. فرمایا کہ یا اللہ اگر وہ بھی نہ ہو فرمایا چلو برائی سے رک جاؤ, یہ بھی صدقہ ہے. برائی سے رک جانا کہ کوئی غلط کام کر رہا ارادہ تھا اس سے آدمی رک جائے, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی